امریکہ کہتا ہے کہ جو ملک جو کمپنیز ٹول پے کر کے گزریں گے ہم ان کے اوپر بھی اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے. سپوزٹلی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو الیکٹرانک وارفیئر ہے اس کے اندر جو الزام لگا رہا ہے ویسٹ کے یہ رشیا سپورٹ کر رہا ہے ایران کو اپنی خود نمائی کے لیے. وہاں پر ایک پولیٹیکل تھیٹر لگاتی ہیں علیمہ خانم. بھائی آپ کی اس تھیٹر کا حصہ نہیں بننا چاہتے لوگ. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، جب سے امریکہ ایران جنگ ہوئی ہے اور جنگ کے بعد جو ہے حالات دنیا کے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، بہت نئی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. اور کیا نئی ڈیولپمنٹ ہیں؟ امریکہ نے ایران کی تجویز مسترد کر دی ہیں اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات بند گلی میں ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایز اے میڈیٹر نئی تجاویز کا فریم ورک تیار کرنے جا رہا ہے. کیا انسائٹس ہیں، کیا خبریں، اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس، اللہ کرم. اچھا، امریکہ نے جو ایران کی تجاویز تھی ان کو مسترد کر دیا ہے. اب آفیشلی تو نہیں کیا. اچھا، آفیشلی نہیں کیا، لیکن ہر جگہ پہ یہی ہے کہ جی وہ مسترد ہو گئی ہیں. اب سوال یہ کیا ہوگا؟ یہ تو سورسز سے پہلے خبر آ گئی تھی کہ ناخوش ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو تجاویز ہے، تجویز کیا ہے؟ تجویز جو پیش کی گئی ہے ایران کی جانب سے بھیجی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی آبنائے ہرمز کو ہم کھول دیتے ہیں اور جو نیوکلیئر کا معاملہ ہے اس کو بعد میں زیر بحث لے آتے ہیں اگلے مرحلے کے. تو وہ نیوکلیئر تو یعنی ایک ان کی ریڈ لائن بیان کی ہوئی امریکیوں نے، تو اس پر انہوں نے خوش تو ہونا نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پروپوزل یہ ہے کہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے یا نیوکلیئر کا جو سول یوز ہے اس کے اوپر بھی امریکہ کی خواہش ہے کہ پابندی ہو فور 20 ایئرس. ایران جو ہے وہ 5 سال چاہتا ہے. اب 5 اور 20 کے درمیان کافی گیپ ہے. ان گیپس کو برج کرنا ہے. اچھا، ایک چیز. دوسرا، جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر اگر وہ ٹول لگاتا ہے ایران تو کیا یہ دنیا کو قابل قبول ہوگا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود کچھ ممالک پیمنٹ کر کے گزر رہی ہیں، اس وقت ٹول پے کر رہی ہیں. اب امریکہ کہتا ہے کہ جو ملک جو کمپنیز ٹول پے کر کے گزریں گے ہم ان کے اوپر بھی اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے. اب بات یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. یہ ریالٹیز ہیں کچھ جو کہ امریکہ کو اس کا یعنی اندازہ ہے. یہ پوسٹرنگ ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چین کے اوپر ہم 100% ٹیرف لگا دیں گے، اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ کہنے کی باتیں ہیں. عملی طور کے اوپر برطانیہ کے بارے میں کتنا کچھ کہہ رہے تھے. کنگز چارلز گیا ہے وہاں پر تو جناب وہ جو ان کو ایک قسم کی خوشامد ہو رہی ہے ان کی، پرنس چارلز کی، وہ تو آپ کے سامنے ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ برٹش نے رول کیا ہوا ہے امریکہ کے اوپر. لیکن یہ واحد وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے یعنی ریبل کر کے اپنی جو ہے وہ آزادی حاصل کی تھی. تو وہ چیز بھی اکنالجمنٹ ہے. اب ٹی ہاؤس وہ بیسیکلی وہاں پر چائے پلائی جا رہی ہے، بالکل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کا جو کرش تھا چارلز کے اوپر، جبکہ چارلز ان سے 3 سال چھوٹا ہے. ہاں، اور چارلز صاحب نے بھی تو طنز مارا نا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو آپ لوگ فرانسیسی فرینچ بول رہے ہوتے. ہاں، وہ بھی یہ چیزیں ہیں کیونکہ کوئی فرینچ کالونیز تھیں، کئی اسپینش کالونیز تھیں، کئی جو ہے وہ برٹش کی کالونیز تھیں. تو یہ تو مجموعی طور کے اوپر ان علاقوں کے اندر یعنی امریکہ کے اندر کئی جگہوں پر فرانس ہے، کئی جگہوں کے اوپر حکمرانی کی اسپین نے، کئی جگہوں کے اوپر یہ لیٹن کے اندر اسپینش کیوں بولی جاتی ہے؟ اس لیے بولتے ہیں نا کہ اور یہ جو یہاں پر جن کو فلارز کہتے ہیں امریکہ کے اندر، یہ بھی تو برٹش ہے نا. بالکل. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کوئین میری تھی، کوئین میری جس نے مطلب چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ اس کے ایشوز تھے، تو جب وہاں پر لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا تو بہت سے لوگ جو کہ اپنا ریلیجن چینج نہیں کرنا چاہتے تھے وہ یعنی بائی شپ گئے ہیں امریکہ. اور وہ 6 ماہ کی مسافت ہوتی تھی اس زمانے میں، اور وہ 6 ماہ انہوں نے رہنا ہوتا تھا. تو جو کمزور لوگ تھے وہ سروائیو نہیں کر سکے، اور جو فزیکلی مضبوط تھے تو وہ وہاں سروائیو کر گئے. تو اس لیے جو امریکنز ہیں دے آر مور ٹالر اینڈ دے آر مور اسٹرانگر. تو وہ وہاں کی وہ ریس وہاں پہ تک پہنچی ہے جو فزیکلی مضبوط تھی. اچھا حسن، اس سارے سینیریو میں ایک اور چیز بھی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کا رول بالکل جاری ہے، یعنی وہی مذاکرات کا، میڈیشن کا. میرے خیال کے مطابق اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ فیلڈ مارشل ابھی تک وہ جس چیز کی ٹھان لے
وہ اس سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. صحیح. تو انہوں نے جو یہ امن کرانا ہے اور جو ان کے درمیان جنگ بندی اور ایگریمنٹ کروانا ہے, اس حوالے سے ہی از سارٹ آف اے گائے جو ہو نیور گیوز اپ, وہ گیو اپ نہیں کرتے. تو وہ گیو اپ نہ کرنا ان کی ایک خصوصیت ہے, اور اس حوالے سے میرے خیال کے مطابق آپ دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اچھا, سی این این یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو پوسٹرنگ ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے پس منظر میں دونوں ممالک میں بڑی اچھی ڈپلومیسی چل رہی ہے, جنگ سے پہلی والی پوزیشن پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اب نیا ہرمز کو بغیر کسی ٹول کے کھول دیا جائے, ایسے دعوے ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف امریکی میڈیا ہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا کہ ایران کانفلکٹ میں اب یہ کولڈ وار کی طرف جا رہے ہیں, کہ جہاں پر جو ہے نہ معاہدہ ہوگا اور نہ جنگ ہوں گی, اور دنیا کی جو مالی مشکلات ہیں وہ بھی رہیں گی. تو آپ کو ان دونوں تھاٹس میں سے کون سا بیٹر لگ رہا ہے, کیا صحیح ہے؟ دیکھیں, یہ کہہ دینا کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ اسی پوزیشن برقرار رہے گی, یعنی نیول بلاکڈ کو وہ امریکہ تو اس ٹائم کہہ رہا ہے کہ ہم اور ٹائٹ کریں گے, کیونکہ ابھی اس کے اندر لوپ ہولز ہیں. ان لوپ ہول سے وہاں سے وہ بہت سی شپس جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. اگر اس کو بیلٹ ٹائٹننگ کرتے ہیں تو پھر ایران کے لیے پرابلم ہوگی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز, اس اسٹیٹ کے اندر یا مزید ٹائٹننگ کے اندر 3 مہینے مزید یعنی دنیا کے لیے بے انتہا مشکلات ہو سکتی ہیں. فرٹیلائزرز کا, فوڈ سیکورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, آئندہ کی کراپس متاثر ہو سکتی ہیں, اور پھر اگر ایک دفعہ کراپس متاثر ہوگی تو وہ سائیکل 5-10 سال کا رہے گا. تو یہ اکنامک کرنچ آ جائے گا پوری دنیا کے اندر. تو یہ جو صورتحال ہے یہ افورڈ کوئی نہیں کر سکتا. تو میرا نہیں خیال, جو میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بہتری کی طرف بڑھے گا. دیکھیں, اب اس کو مزید برقرار رکھنا نہ چین کے مفاد میں ہے, نہ امریکہ کے مفاد میں ہے, نہ ایران کے مفاد میں ہے, نہ روس کے مفاد میں ہے. اچھا, روس کے مفاد میں تو خیر اتنا ان کو نقصان نہیں ہے. روس کے ساتھ اب کیا ہے, روس جو گئے ہیں عباس عراقچی, وہ دیکھیں ان کیس اگر جنگ ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ تو تب بھی روس کی اہمیت ہے, اور اگر امن ہوتا ہے تو تب بھی اہمیت ہے. رشیا نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ لے کر تو وہ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چیز تو یہ آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سپوزٹلی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو الیکٹرانک وارفیئر ہے اس کے اندر جو الزام لگا رہا ہے ویسٹ کے, وہ یہ رشیا سپورٹ کر رہا ہے ایران کو, تو ایران کو تب بھی ضرورت ہے. تو ہر لحاظ سے ایران کو روس کی ضرورت ہے, اور روس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ, پوٹن کے ساتھ, وہ باڈی لینگویج بڑی زبردست تھی. اچھا, ہاں, وہ دونوں بڑے ریلیکس تھے, وہ اسٹف نہیں تھے, اور وہ خوش بھی تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا عباس عراقچی کو, پریزیڈنٹ آگے بڑھ گئی جس میں ملے ہیں, تو وہ ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا امریکہ کو یا خطے کے اندر, اس پر روس خاصا خوش دکھائی دیا. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی, یو اے ای نے اوپیکس جو کنٹریز ہیں ان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. آئی تھنک سو نیکسٹ منتھ سے وہ الگ ہو جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے تیل کی قیمتوں پہ بڑے اثرات پڑیں گے, کیونکہ اپنی پروڈکشن بڑھا سکتا ہے نا, معاہدہ ہے. یہ بیسیکلی ایک تو پروڈکشن بڑھا سکتا ہے, اور یہ بیسیکلی پیٹرو ڈالر جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک سیٹلمنٹ ہے, اس کے اوپر اس کو بھی متاثر کرے گا. تو یہ بیسیکلی جسچرنگ ہو رہی ہے زیادہ. ایکچولی وہ کرے گا نہیں کرے گا یہ بھی بات کر رہی ہیں. اگر حالات چند دنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں دنیا بدل جائے گی. اس لیے اسٹیٹ آف ہرمز کا بند رہنا یہ رضا ایسا ممکن نہیں ہے. ایک دوسرا, جو یو اے ای کے بقول انہوں نے ایک اپنے ٹرمینلز بنائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے زیادہ پروڈکشن کر کے وہ کہتے ہیں ہم باہر بھیج سکتے ہیں. تو ہم جو ہمارے اوپر ایک پروڈکشن کے حوالے سے اپنا ایک انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے, وہ اس کو ایکسیڈ کر سکتے ہیں. اب یہ ان کی آپس کے اندر ایک چیز ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا ایزی ہے. لیکن بہت سے لوگ حسن یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس سے امریکہ بہت خوش ہوگا, کیونکہ 40 سے 50% پیداوار کنٹرول کرتا تھا اوپیکس, مطلب تیل کی. دیکھیں, ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ, وہ کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں جن کو آپ سمجھیں کہ کوئی دہائیوں کے ہیں. یہ تو یعنی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں فرام ڈے ون, اور وہ اتنے مضبوط ہو چکی ہیں کہ اس کی اب مثال دی جاتی ہے ویسٹ کے اندر. انڈیا اس کی مثال دیتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چین پاکستان کا ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اور چین کی جو اہمیت ہے, پاکستان ہمیشہ سے چین کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری کے اندر کام کر رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یعنی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کیے ہیں,
اس سے پہلے جو بائیڈن کی رجیم کے اندر اچھے تعلقات نہیں تھے. تو یہ وقت کے ساتھ ہماری اونچ نیچ آتی رہتی ہے تعلقات کے اندر امریکہ کے ساتھ. لیکن یہ دورہ کیا مذاکرات کے حوالے سے ایران امریکہ مذاکرات کے دیکھیں مئی کے اندر ٹرمپ بھی جا رہے ہیں, مئی کے اندر شہباز شریف بھی جا رہے ہیں. تو اب لیٹ سی جی, ابھی انہوں نے اس کی چیزیں تو طے ہو چکی ہوں گی لیکن ابھی اس کو بیان نہیں کیا. لیکن آئی بلیو کہ یہ دونوں ممالک کی جانب سے یعنی آپس کے اندر جو وے فارورڈز ہوتے ہیں یا آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں یا آئندہ کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے آئی بلیو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سی پیک 2 کے حوالے سے بھی ہے, جس کے حوالے سے جو ایک ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, جو ٹریڈ یعنی پاکستان, ایران اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اور چائنا, ان تمام کو کنیکٹ کرے گا اور پھر یورپ تک جو ہے یہ چیزیں جائیں گی. تو یورپ کا بھی ٹلٹ چین کی طرف آ چکا ہے. تو اس تناظر کے اندر شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ اہم ہے. لیکن ایگزیکٹلی یعنی ایگزیکٹ میں پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں بتا سکتا کہ کیا ایشوز ہیں, لیکن ہمارے اتنے معاملات چل رہے ہیں چائنا کے ساتھ کہ میں کو کیا بتاؤں. یہ پریزیڈنٹ گئے تھے, یہ بیسکلی وہاں پر ہم ایک نئی سب مرین ہے جو سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ جیسے F-35 اسٹیلتھ ہے نا جہاز, اس لیول کی سب مرین جو ہے وہ پاکستان اور چین مل کے بنا رہے ہیں. وہ 8 سب مرینز جو ہے وہ انڈکٹ ہونی ہے پاک بحریہ کے اندر, جن میں سے 4 بنیں گی کراچی شپ یارڈ میں, 4 بنیں گی چین میں. اور چین والی جو ہے وہ اسی سال جو ہے وہ پاکستان کی پاک بحریہ کے فلیٹ کے اندر 1 یا 2 جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی. اور یہ سمجھ لیں کہ لانگ رینج ہے, یہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, یہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. اوکے اچھا حسن, بس لاسٹ میں آپ سے کامنٹ چاہوں گی. ایک ڈومیسٹک جو ہماری پالیٹکس ہے اس پہ اڈیالہ کے باہر کر علیمہ خان اور بہنوں کا دھرنا تھا, لیکن بہرحال وہ بعد میں ڈسپرس ہو گئی. پہلی بار دیکھا گیا کہ علیمہ خان جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ سے ناراض دکھی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے عہدیدار جو ہیں وہ نہیں آتے اڈیالہ. اور کیوں کہہ رہی ہیں پہلی بار؟ 10 مرتبہ تو میں سن چکا ہوں باتیں, میرے کان پک چکی ہیں باتیں سن کے. سلمان اکرم راجہ نے ان کو جواب بھی دیا. تو وکلا پہ بھی ناراض تھی نا, وہ پارٹی وکلا پہ بھی کافی ناراض تھی. اچھا میں اس پر کیا آپ چاہتی ہیں تب تبصرہ کروں؟ اچھا کیا جی پارٹی ورکرز نہیں آئے. ہاں وہ بیسکلی جو اپنی خود نمائی کے لیے وہاں پر ایک پولیٹیکل تھیٹر لگاتی ہیں علیمہ خانم. بھائی آپ کی اس تھیٹر کا حصہ نہیں بننا چاہتے لوگ, اور آپ نے پارٹی ہائی جیک کرنے کے باوجود پارٹی پر آپ کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی, لیکن پھر اللہ کو کچھ اور منظور تھا, پھر آٹومیٹکلی لوگ آپ سے الگ یعنی ہو رہے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ کی جس دن اس نے علیمہ خانم کے خلاف بات کی, اگلے دن جناب سہیل آفریدی صاحب نے اس کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا لیا. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیجیے کچھ عرصے بعد, لیکن پارٹی کی جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر گرپ علیمہ خانم کی ہے. جبران الیاس جو ہے وہ علیمہ خانم کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو میرے خیال کے مطابق جب وہ گرین سگنل دیں گی تو اس دن یعنی ولن نمبر 1 جو ہے وہ بنا دیا جائے گا سہیل آفریدی کو. لیکن اس ٹائم وہ بھی مسئلے سے کام لے رہی ہیں, تو ہلکی پھلکی بات کرتی ہیں, ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. اور ویسے اچھا کیا ورکرز نہیں آئے. پارٹی کی عادت ان سے الگ میرے خیال سے اب ہونے کا سوچ رہی ہے. وہ کافی زیادہ بیسکلی ڈومینیرنگ ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں, وہ پارٹی کو ہائی جیک کر چکی تھی. سہیل آفریدی بھی کہتے ہیں کہ قائد کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے, لیکن اڈیالہ نہیں آتے. وہ بھی دیکھیں سہیل آفریدی جو ہیں وہ اب مت بھولیں کہ وہ لائے گئے تھے قبائلی وزیر اعلیٰ سمجھ کر, وہ بن گئے ہیں ڈیزائنر وزیر اعلیٰ. یہ وزارت اعلیٰ کی کرامات ہیں کہ وہ کپتان چپل سے لوئی وتان کے جوتوں تک پہنچ چکے ہیں. نہیں میں کہہ رہی تھی کہیں وہ بھی تو علیمہ خانم کے عتاب سے بچنے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب بات سمجھ نہیں رہی. وہ اب LV کے جوتے پہنتے ہیں, وہ سن گلاسز لگاتے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر بیٹھ کر کشمیر جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں لپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا. ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں علامہ اقبال کا جو شعر ہے اس کا جو ہے وہ تیا پانچا کر دیتے ہیں. تو بس میں یہی کہوں گا کہ لپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا. تھینک یو ویری مچ.